فراست جو اس پورے خطے کے احادیث ہیں جو سیدی رسول اللہ نے مختلف مارکے بیان فرمائے ہیں وہ سب ایک فوج کے بارے میں ہیں۔ ایک فوج ہے، وہی فوج ہے جو غزوہ ہند لڑے گی، وہی فوج ہے جو خراسان کی جانب سے برآمد ہوگی، وہی فوج ہے جس کے شہ سوار اور گھوڑے اور ہتھیار اور نیوکلیر ویپنز اربوں سے بہتر ہے، اور وہی فوج ہے جس کا پرچم سبز ہلالی ہے۔ یہ ایک ہی فوج ہے، یہ افغانستان کی فوج نہیں ہے۔ افغان طالبان تو غزوہ ہند کو جانتے ہی نہیں، افغان طالبان غزوہ ہند کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ جانتے ہی نہیں کہ غزوہ ہند کی احادیث کا کیا مفہوم ہے۔ اللہ نے ان کے لیے یہ رزق رکھا ہی نہیں ہے جب تک وہ پاکستان کے ساتھ آ کے ہمارے ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ پورا ایران، وہاں بھی خراسان کا ایک صوبہ ہے ان کا، وہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کی فوج وہاں سے نکلے گی، مگر غزوہ ہند کے بارے میں پورا ایران کچھ جانتا ہی نہیں۔ افغانستان کے طالبان ہو یا ایرانی ہو، یہ تو ہند کے بڑے دوست ہیں، یہ ہند کے خلاف غزوہ ہند کب کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر سیدی نے جب گہرے سبز رنگ کے پرچموں کے بارے میں فرمایا تو کیا افغان طالبان کے پرچم کا کیا رنگ ہے، ایران کے پرچم کا کیا رنگ ہے، اور پاکستان کے پرچم کا کیا رنگ؟ جب سیدی نے رایات السود فرمایا تو پوری دنیا میں جو خوارج تھے وہ یہ سمجھے کہ اس کا مطلب ہے کالے جھنڈے۔ تو جو جہنم کے کتے خوارج تھے عراق میں، انہوں نے اپنے جھنڈے کالے کر لیے تاکہ اپنے آپ کو ثابت کر سکیں کہ یہ وہ فوج ہے جس کے بارے میں سیدی نے بشارتیں دی۔ لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ سیدی نے دوسری حدیث اور روایتیں بھی ہیں سیدنا علی کے حوالے سے، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ عراق میں جہنم کے کتوں کا ایک گروہ نکلے گا جو کالے جھنڈے استعمال کریں گے، جو ایک دولت بنائیں گے، یعنی داعش کا نام ہی یہی ہے کہ دولت الاسلامیہ، لفظ دولت باقاعدہ حدیث میں استعمال ہوا ہے، وہ بنائیں گے ایک دولت، اور ان کے جھنڈے کالے ہوں گے اور ان کے نام کنیتوں پر ہوں گے، یعنی ابو مصعب زرقاوی، اور وہ شہروں کے نام سے واپس منسوب ہوں گے، یعنی ابو مصعب کنیت ہے اور زرقا کا رہنے والا تو زرقاوی، ابو بکر بغدادی، بغداد کا رہنے والا ابو بکر۔ باقاعدہ پوری نشانی بتائی گئی اس داعش کے بارے میں کہ جو عراق سے اٹھے گا۔ انہوں نے اپنے جھنڈے بھی کالے کر لیے، حدیث شریف میں تھا کہ یہ خوارج کالے جھنڈے لے کر نکلے۔ لیکن جب خراسان کی جانب بات ہوئی، اور یاد رکھیے گا ایک بات، سیدی رسول اللہ کی حدیث بہت واضح ہے جہاں تک خراسان کا، یہ جو پاکستان ہے یہ پاکستان کبھی بھی ہند کا حصہ نہیں تھا۔ سیدی رسول اللہ کے دور میں ہند ایک بالکل مشرکوں کا الگ علاقہ ہے جو آج کا بھارت سے آ گیا، کیونکہ سیدی رسول اللہ نے اپنی بڑی واضح حدیث شریف میں فرمایا تھا کہ مسلمان فوجیں سندھ اور ہند پر حملہ کریں۔ آپ نے سندھ کو ہند سے الگ بیان فرمایا۔ محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا، ہند پر نہیں کیا۔ سیدی نے یہی بشارت عطا فرمائی تھی، اور اس وقت جو سندھ تھا ملتان تک تھا، یہ آدھا پاکستان سندھ میں آتا تھا، اور اس سے اوپر کا جتنا پاکستان تھا وہ خراسان میں آتا۔ تو یہ پاکستان جو آج قائم ہے یہ سندھ ہے اور خراسان ہے، یہ ہند نہیں ہے۔ یہ جو ساحل الدین جیسے مشرکوں کے ساتھی پلیت ناپاک لوگ ہندو مشرکوں کے کہنے پر جہنم کے کتوں اور خوارج کا بیانیہ بیان کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف غزوہ ہند ہوگا، کہ پاکستان ہند کا حصہ تھا، سیدی رسول اللہ کی احادیث میں اس بات کی بالکل نفی ہو جاتی ہے۔ سیدی نے بالکل رد فرما دیا۔ ایک اور حدیث شریف ہے سیدی کی، اس میں آپ نے فرمایا کہ سندھ کی خرابی ہند کی وجہ سے ہوگی اور ہند کی خرابی چین کی وجہ سے ہوگی۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد آلہ وصحبہ وسلم۔ آج کی جیو پولیٹکس دیکھیے، 1400 سال پہلے سیدی حدیث میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ پاکستان کو جو نقصان پہنچے گا وہ ہند کی وجہ سے پہنچے گا، انڈیا کی وجہ سے پہنچے گا، اور انڈیا کو جو نقصان پہنچے گا وہ چائنا کی وجہ سے۔ سیدی رسول اللہ نے جب خراسان کا لفظ استعمال فرمایا، آپ نے مختلف لفظ خراسان کے ساتھ استعمال فرمایا۔ آپ نے ایک حدیث شریف میں ہے کہ خراسان سے وہ فوجیں نکلیں گی، ایک حدیث شریف میں آپ نے فرمایا خراسان کی جانب سے نکلیں گی، خراسان کی سمت سے، ایک حدیث شریف میں آپ نے فرمایا مشرق سے نکلیں گی۔ اب مدینے سے مشرق میں پاکستان ہے، ظاہر لفظ پاکستان آپ نے استعمال نہیں فرمایا، جس طرح آپ نے کبھی لفظ اسرائیل استعمال نہیں فرمایا، لیکن آپ نے حدیث شریف میں بالکل واضح فرما دیا تھا کہ آخری دور میں یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت فلسطین میں اکٹھی ہو جائے گی اور مسلمانوں کا ان سے تصادم ہوگا، اور مسلمان پتھروں کے پیچھے سے گھسیٹ گھسیٹ کر یہودیوں کو نکالیں گے اور قتل کریں گے، اور دجال لد کے مقام پر قتل کیا جائے گا، اور لد آج کل ایک ایئرپورٹ ہے اسرائیل کے۔ سیدی رسول اللہ نے ایئرپورٹ کا اس شہر کا نام تک بتا دیا جہاں پہ دجال مارا جائے گا، جو آج اسرائیل کے اندر ہے۔ آج جو غزہ میں لڑائی ہو رہی ہے، 1400 سال مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن سیدی رسول اللہ نے پوری غزہ کی لڑائی کے بارے میں پوری تفصیل بیان فرمایا۔ آپ نے اسقلان کا لفظ استعمال فرمایا، غزہ کے بالکل ساتھ اسقلان کا قصبہ ہے۔ آپ نے اسقلان کے شہداء کے لیے بشارتیں فرمائی ہیں۔ آپ نے یہ تک فرمایا کہ 70,000 اسقلان کے یعنی غزہ کے شہداء ایسے پہنچیں گے سیدی کے پاس کہ جن کا کوئی اللہ حساب نہیں لے گا، وہ بغیر حساب مغفرت کر دی جائے گی۔ ایسے لاشیں پہنچیں گی ہزاروں کی تعداد جن کے سر کٹے ہوں گے، جسم پھٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔
1400 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو آج اپنی آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں۔ یہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے بشارت سیدی رسول اللہ نے عطا فرمائی۔ سیدی رسول اللہ نے فلسطین کے بارے میں یہ بشارت اہل فلسطین کو دی تھی کہ ایک امت کی جماعت آخری وقت تک دجال کی فوجوں سے لڑتی رہے گی، دجال ان کو تکلیفیں پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا، لیکن وہ ایمان پر قائم رہیں گے اور ہر وقت حالت جہاد میں ہوں گے، مرابطین ہوں گے، دفاع کریں گے وہ امت کا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا سیدی ہم ان کو کہاں تلاش کریں؟ تو آپ نے فرمایا بیت المقدس کے آس پاس تم کو وہ نظر آئے۔